بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب کچھ کے ساتھ میں ہوں اصغر عظیم، اور پاکستان سپر لیگ میں آج بریک تھا اور آج کوئی میچ نہیں کھیلا گیا۔ اس کے پہلے مرحلے کے دوسرے فیز کا آغاز کل ہوگا، لیکن جو فیز چل رہا ہے کنٹروورسی کا، پاکستان سپر لیگ سیزن 11 کے افتتاحی تقریب سے لے کر آج تک، وہ قسط وار جاری ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جو اوپننگ سیریمنی تھی اس میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی آمد اور اس پر نسیم شاہ کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے کیا گیا ایک ٹویٹ جس نے ایک بھونچال سا آیا، اور اس کے بعد بہت رد عمل آیا مختلف زاویوں سے۔ کسی نے اس پہ جو ہے پارٹی بنیاد پر تنقید کی، تو کسی نے اسے جو ہے لسانی بنیاد پر تنقید کا نشانہ بنایا۔ لیکن دوستوں، نسیم شاہ نے کوئی پہلی بار تو یہ ٹویٹ کیا نہیں تھا سیاسی، یا ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ہوا نہیں تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ٹویٹ انہوں نے عمران خان کے حوالے سے بھی کیا تھا، اس وقت پی ٹی آئی کے حوالے سے، جس پر انہوں نے معذرت کی تھی اور بات جو ہے وارننگ پہ ختم ہو گئی تھی۔ اور یہاں بھی ٹویٹ کو انہوں نے پہلے ایکسیپٹ نہیں کیا، اور میڈیا مینیجر کے ذریعے بیان آیا کہ جناب ہیک ہو گیا تھا اور پھر ہم اس کو ریکور کر لیا ہے۔ لیکن جو ٹائمنگ میں نے اپنے اس سے پہلے جو ویلاگ کیا تھا اس میں بتایا تھا کہ ٹائمنگ کے لحاظ سے سوشل میڈیا ایکٹیویٹ جو ہیں وہ اس بات کو یقین نہیں کر رہے تھے کہ آیا یہ واقعی ٹویٹر جو ایکس اکاؤنٹ ہے وہ ہیک ہوا ہے۔ بہرحال نسیم شاہ کی ہیئرنگ ہوئی، 3 رکنی پی سی بی کی کمیٹی نے وہاں وہ پیش ہوئے، اور میں نے گزشتہ روز یہ بتا دیا تھا کہ نسیم شاہ نے اپنی غلطی تسلیم کر لی ہے۔ اب مسئلہ تھا صرف سزا دینے کا۔ نسیم شاہ کو سزا دی گئی ہے، 2 کروڑ روپے ان پہ جرمانہ کیا گیا ہے، چونکہ وہ سینٹرل کانٹریکٹ کی سی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ اب جرمانہ زیادہ کیا گیا، یہ کم کیا گیا، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن سزا دی گئی یہ بہت اہم ہے، چونکہ پلیئرز کو کسی بھی صورت سیاسی نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو اپنے سیاسی عزائم، سیاسی سوچ، وہ سب کچھ کھیل کے باہر چھوڑنا ہوتا ہے، کھیل کے اندر لانے کی اجازت نہیں ہوتی، خواہ وہ پلیئر کوئی بھی ہو۔ تو نسیم شاہ کو پہلے سبق نہیں دیا گیا تھا، لیکن اس بار انہیں سبق دیا گیا، انہیں سزا دی گئی، ان پہ جرمانہ ہوا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان پہ مزید پابندی لگتی، لیکن شاید پی سی بی نے یہاں بھی نرم گوشہ دکھایا ہے، چونکہ 2 کروڑ روپے ان کے جو پی ایس ایل ایگریمنٹ ہے لاہور قلندر کے ساتھ، جو ان کی پکنگ ہوئی تھی، جو ان کی بولی لگی تھی، اس کے 23 یا 25% کے برابر ہے۔ گویا ان کو کوئی لاس نہیں ہے، لیکن سبق ضرور ہے۔ اور پھر سینٹرل کانٹریکٹ کی آمدنی بھی ان کی کروڑوں میں ہے، تو میرا خیال ہے سالانہ سینٹرل کانٹریکٹ جو ان کو مل رہا ہے اس کی آمدنی کروڑوں میں ہے۔ تو نسیم شاہ کو فائنینشلی تو اتنا نقصان نہیں ہوا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے امیج کو نقصان ضرور ہوا، اور دیگر پلیئرز کو بھی سبق گیا کہ اس حوالے سے پاکستان کرکٹ بورڈ زیرو ٹالرنس رکھتا ہے، اور یہ پالیسی جاری رہنا چاہیے۔ کھلاڑی کوئی بھی ہو، اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کھیل سے پہلے اس کا تعلق تھا، تعلیمی زمانے میں اس کا تعلق تھا، تو اس کو وہیں چھوڑ کر آئیں۔ جب وہ نیشنل ایسٹ بن گئے ہیں، قومی ہیرو بن گئے ہیں، پبلک پراپرٹی بن گئے ہیں، تو پھر ان کے لیے سب ایکول ہیں۔ اور مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب کی حیثیت سے آئی تھیں، کسی اور حیثیت سے نہیں آئی تھیں۔ پھر اس طرح تو دیگر صوبوں کے وزراء اعلیٰ بھی مختلف کھیلوں میں، خاص کر پی سی بی کے ایونٹ میں آتے رہے ہیں اور آتے رہیں گے، لیکن ہمیں احتیاط کرنا چاہیے۔ تو 2 کروڑ روپے جرمانہ آئی تھنک اونٹ کے منہ میں زیر آئے، میں نہیں سمجھتا بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن پالیسی کے لحاظ سے بہتر ہے۔ اب بات کرتا ہوں میں اس کنٹروورسی کی جو کہ بال ٹیمپرنگ کی صورت میں سامنے آئی۔ بال ٹیمپرنگ کی صورت میں جب بات سامنے آئی تو میں نے بتایا تھا کہ اس میں جو ہے فخر زمان انوالو ہوں، شاہین شاہ افریدی انوالو ہوں یا حارث، سزا ملنی چاہیے، اور بالکل ملنی چاہیے، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے۔ اب بحث ہو رہی ہے کہ کیا فخر واقعی انوالو ہے؟ تو مجھے نہیں لگتا ذاتی طور پہ کہ فخر کو اس کی ضرورت تھی کہ وہ بال ٹیمپرنگ کرے۔ اگر مختلف فخر کی ہم تصاویر دیکھیں جو بال کو گرپ کرتے ہیں یا ہاتھ میں پکڑتے ہیں،
تو وہ سب ایک ہی زاویے سے ہے جس زاویے سے کل ان پہ آبجیکشن لگا. ایک ہی انداز ہے, ایک ہی طریقہ کار ہے, اور صرف آئی تھنک 2 سیکنڈ یا 3 سیکنڈ بہت ہوگا ان کے ہاتھ میں گیند رہی ہو, پھر وہ گیند دے دی تھی. تو اس سے زیادہ اسپیڈ میں, اتنی اسپیڈ میں جو ہے وہ بال ٹیمپرنگ یا گیند کو کی شیپ کو بگاڑا نہیں جا سکتا. آئی تھنک یہ معاملہ پہلے سے چل رہا تھا, یا تو نیچرلی گیند کا شیپ بگڑا ہوا تھا, چونکہ گیند جو ہے ریورس سوئنگ بھی ہو رہا تھا, اور 17-18 اوور دیکھیں آپ تو اس میں آپ کو واضح طور پہ نظر آئے گا. لیکن یہاں پہ جو کیمرے نے کیچ کیا, کیمرے نے ساری چیزیں پکڑی, اور پھر ٹی وی امپائر نے فیلڈ امپائر کو انفارم کیا, وہ ساری چیزیں سامنے آئیں, 5 رن کا جرمانہ ہوا, اور پھر یہ سارے معاملات جو ہے وہ پی سی بی کے کورٹ میں چلے گئے. تو میرا خیال ہے کہ فخر نے دانستہ کچھ نہیں کیا, اور نہ ہی اس نے بال ٹیمپرنگ کی ہے, بلکہ فخر ایک آنیسٹ پلیئر ہے, اور ماضی میں وہ اس کو ثابت کر چکے ہیں کہ ان کی آنیسٹی امپائر کی انگلی کا انتظار نہیں کرتی. اگر وہ آؤٹ ہوتے ہیں تو وہ کریز چھوڑ کے خود چلے جاتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ کسی دوست کا شکار ہو گئے ہوں, چونکہ فخر پہلے بھی ایک ٹویٹ کے چکر میں اپنے ایک دوست آئی تھنک بابر کے حوالے سے کوئی ٹویٹ کر دیا تھا انہوں نے, تو اس کے بھی وہ تاب میں آ گئے تھے. تو ہو سکتا ہے یہاں بھی کچھ دوستی وغیرہ ہو, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پی سی بی کی جو کمیٹی ہے اس کو تمام اینگل سے جائزہ لینا چاہیے. گو کہ فخر 2 دفعہ پیش ہو چکے ہیں, 2 پیشیاں ہو چکی ہیں, اور فخر نے ڈینائی کیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا, اور ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اتنے شارٹ پیریڈ میں فخر کچھ نہیں کر سکتے, اور فخر کو اس کی ضرورت بھی نہیں تھی. ہاں, اگر کپتان یا حارث کے ہاتھ میں گیند ہوتی اور انہوں نے اس کے لیے کچھ کیا ہو, یا اس سے پہلے کچھ کیا ہو, تو وہ ہم نہیں کہہ سکتے. لیکن فخر میں سمجھتا ہوں کہ ذاتی طور پہ کہ وہ ایسا پلیئر نہیں ہے, اور وہ ایسا نہیں کر سکتا. تو کمیٹی کو چاہیے کہ کم سے کم لاسٹ 5 اوورز پہ بال ٹو بال چیک کریں کہ آیا بال میں کوئی چھیڑ خانی ہو رہی ہے, نہیں ہو رہی ہے, یا بال جو ہے وہ خود بخود جو ہے اس کی شیپ خراب ہوئی ہے. تو ساری چیزوں کو بہت باریک بینی سے کمیٹی کو چیک کرنا چاہیے, چونکہ پاکستان کے امیج کا معاملہ ہے, انٹرنیشنل امیج کا معاملہ ہے. اب میں نے کہا تھا کہ دنیا اس میں انوالو ہوگی, دنیا کی نظریں پی ایس ایل پہ ہیں, اور یہ بال ٹمپرنگ کے حوالے سے تو اب عالمی میڈیا بھی انوالو ہو گیا, اور خاص کر انڈین میڈیا وہ بھی انوالو ہو گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ جو ہے بھلے آپ 1-2 دن اور لیں, لیکن ابھی تک فیصلہ نہیں آیا ہے, لیکن بال ٹو بال چیک کریں, ہر بال کو چیک کریں. 5 اوور لاسٹ تو لازمی چیک کیا جائے, تاکہ پتہ لگے کہ معاملہ اصل میں ہے کیا, خرابی کہاں پر آئی ہے. گو کہ امکان جو یہی ہے, اس حقیقت کے باوجود جو ہم سمجھتے ہیں کہ فخر بے گناہ ہے, فخر پہ نزلہ گرایا جائے گا, اور انہیں شاید 2 میچ کے لیے پابندی لگا دی جائے گی. کیونکہ فرسٹ ہیئرنگ میں فخر نے انکار کیا تھا, اور امپائر نے کہا تھا کہ اگر آپ تسلیم کر لیتے ہیں تو آپ کو 1 میچ کی پابندی لگے گی, لیکن فخر نے انکار کیا. اور آج دوسری ہیئرنگ میں بھی فخر نے انکار کیا, اور انہوں نے کہا میں نے ایسا کچھ نہیں کیا. تو آئی تھنک کہ کم سے کم 2 میچ کی پابندی فخر پہ لگا کر اپنے آپ کو سیو کریں گے, کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ انکوائری جو ہے وہ مکمل ہو پائے گی, اور جو ہم تجویز دے رہے ہیں اس پہ عمل ہو پائے گا. اب بات کرتے ہیں تیسری کنٹروورسی کی جناب, کہ وہ جو سیکورٹی پروٹوکول پہ بات ہوئی. تو سیکورٹی پروٹوکول کا خلاف ورزی کرنے کا اعتراف سکندر رضا نے بھی کیا, اور میرا خیال شاہین نے بھی کر لیا ہے اس کا اعتراف, اور خود لاہور قلندر نے اس کا اعتراف کیا. اور ایک پریس ریلیز 48 گھنٹوں کے بعد لاہور قلندر کی جانب سے جاری ہوئی, اور حیرت کی بات یہ ہے کہ پریس ریلیز جاری کرنے والوں کو ذرا بھی شرم نہیں آئی, ذرا بھی اس بات کا خیال نہیں آیا کہ وہ میڈیا سے کہہ رہا ہے کہ جناب ذمہ دارانہ رپورٹنگ کریں, اس معاملے کو غلط رنگ دیا جا رہا ہے. بھائی میڈیا نے تو آپ سے رابطہ کیا تھا, کیا نام ہے, عمر فاروق کالسان, یہی ہے نا آپ کے ترجمان جو کرک انفو سے بھی وابستہ رہے, ان کو بھی پوچھا گیا تھا ہے, اور یہی پریس ریلیز جاری کر رہے ہیں کہ بھائی اس معاملے کی تردید یا تصدیق کر دو. 48 گھنٹے گزر گئے, آپ نے تو کوئی تردید تصدیق نہیں کی, البتہ اپنی پریس ریلیز کے ذریعے واقعے کی تصدیق کی آپ نے, اور یہ کہا کہ شاہین شاہ آفریدی انوالو تھے, اس لیے ان پر 10 لاکھ روپے جرمانہ عائد کر رہے ہیں. 10 لاکھ روپے جرمانہ شاہین شاہ پہ کیا جائے گا, اور مجھے پورا یقین ہے کہ یہ 10 لاکھ روپے بھی لاہور قلندر کے فرنچائزر سمین رانا خود پے کر دیں گے. کیوں کہ سمین رانا تو خود انوالو تھے اس پروٹوکول کی خلاف ورزی میں. ڈی آئی جی پروٹوکول فیصل کامران کے لیٹر پہ واضح لکھا ہوا ہے کہ ایس پی نے منع کیا تو سمین رانا صاحب نے سی ای او سلمان نصیر سے رابطہ کیا, اور انہیں کہا کہ اجازت دے دیں, ان سے اجازت طلب کی. جب فرنچائزر ٹیم کا مالک خود انوالو ہو
تو یار کچھ حیا ہوتی ہے، کچھ شرم ہوتی ہے، مطلب کوئی تو تقاضا ہوتا ہے یار۔ پریس ریلیز میں نہ ہی سکندر کا ذکر ہے اور نہ ہی سمین رانا کا ذکر ہے۔ جرمانہ کر دیا آپ نے شاہین آفریدی پر، اور سکندر رضا اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں کہ شاہین کا کوئی قصور نہیں، وہ میرے مہمان تھے، میں انہیں 19 سال سے جانتا ہوں اور وہ مجھ سے ملنے کے لیے آئے تھے، اور ماضی میں بھی 3-4 سالوں سے میرے خاندان والے مجھے ملنے کے لیے آ رہے ہیں۔ پروٹوکول میں اگر کوئی تبدیلی کی گئی تھی تو اس کا انہیں یا شاہین کو علم نہیں تھا۔ تو کیا فرنچائزر کو بھی علم نہیں تھا کہ سمین رانا ننھے کاکے کہ کاکے جی آپ کو معلوم نہیں تھا جو آپ نے سلمان نصیر سے رابطہ کر لیا، اور غضب خدا کا کہ آپ شاہین پہ جرمانہ کر رہے ہیں؟ جرمانہ تو آپ پہ ہونا چاہیے تھا سمین رانا صاحب، چونکہ آپ بڑے تھے، آپ ٹیم کے مالک تھے، آپ کو سارا پروٹوکول معلوم تھا۔ اگر کپتان کو نہیں معلوم تھا، آپ کو تو ایک ایک چیز بتا دی جاتی ہے، پھر آپ کیسے اس سے بری ذمہ ہو گئے؟ تو اصل جرمانہ سمین رانا پہ ہونا چاہیے، یہ ہے پروٹوکول توڑنے کے ذمہ دار۔ اور پریس ریلیز میں آپ بڑے سینہ ٹھوک کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پروٹوکول کا خیال کرنا چاہیے، ہم اس کو فالو کریں گے، اور یہ غلطی ہو گئی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اما خود ہی جو ہے رابطہ کرتے ہیں سلمان نصیر سے، اور خود اس قسم کی جو ہے پریس ریلیز جاری کرتے ہیں کہ آپ کو اپنا مذاق اڑے۔ آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ نے صرف شاہین شاہ آفریدی پہ جرمانہ کیا ہے ایز اے کپتان۔ اگر اس کے علمی چیزیں نہیں تھی، پروٹوکول میں تبدیلی کا بھی اس کو نہیں معلوم تھا، تو یہ بھی اس کی غلطی ضرور ہے، بٹ وہ اکیلا ذمہ دار کیسے ہو گیا بھائی؟ ذمہ دار تو آپ بھی ہوئے سمین رانا صاحب، اور سکندر رضا تو مہمان ہے، اس نے تو جوائن کیا ہوگا، اور ظاہر اس کے مہمان آتے رہتے ہیں، اس مہمان کے ہونے پہ اسے اتنا علم نہیں ہوگا، لیکن آپ کے کپتان کو اور آپ کو پورا علم تھا، تو جرمانہ آپ پہ ہونا چاہیے۔ اور دیکھنا یہ ہے کہ اب پی سی بی کیا فیصلہ کرتا ہے، چونکہ اصل تو فیصلہ پی سی بی کا ہوگا۔ فرنچائزر نے تو بات کو رفع دفع کرنے کے لیے چورنگی گھما دی ہے، اور اس چورنگی کو دیکھتے ہیں کہ پی سی بی جو ہے اپنی گاڑی کیسے اس چورنگی پہ گھماتا ہے، اور وہ کس پہ جرمانہ کرتا ہے اور کیا سزا دیتا ہے، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے، ورنہ پروٹوکول کی دھجیاں اڑاتی جاتی رہیں گی۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، پھر کہہ رہا ہوں کہ کووڈ کے دوران ایک پی ایس ایل فرنچائزر نے بھی جو ہے کووڈ حصار کا کووڈ پروٹوکول جو بنائے گئے تھے اس کی خلاف ورزی کی تھی، تو پی سی بی نے سخت ایکشن لیا تھا، اور اب بھی لینا ہوگا اور لینا چاہیے، اور سزا اگر ملنی چاہیے کسی کو تو وہ خود فرنچائزر سمین رانا کو ملنی چاہیے۔